نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور بہنوں، آج اللہ کے فضل و توفیق سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے لے کے 177 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ پاک مجھے صحیح طرح بیان کرنے کا اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ بنی اسرائیل کی طرف اور ان کی حرکتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان میں یہ عادت تھی کہ اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے تورات میں، اور جو انجیل میں نصارہ تھے وہ بھی چھپاتے تھے. تو ان کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو چھپایا کرتے تھے اور صحیح احکام کو بتاتے نہ، یعنی لوگوں کو وہ صحیح احکام بیان نہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں ان کی مذمت کی ہے. اور یہ ہم کو اسی لیے سنایا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ قرآن میں سے کوئی باتیں چھپا کر وہ صحیح احکام نہ بتائیں، ورنہ اس ضمن میں پھر وہ بھی آ جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک جو لوگ یکتمون چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو کچھ نازل کی ہے اللہ پاک نے، من الکتاب یعنی اپنی کتاب میں جو باتیں جو مسائل اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں وہ ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں لوگ. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، لیکن وہ چھپاتے تھے مسائل کو
اور کس وجہ سے چھپاتے تھے؟ دنیا کے تھوڑے سے غرض کے لیے، پیسوں کی لالچ میں رشوت لے کے مسئلے کو بدل ڈالتے تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَيَشْتَرُونَ بِهِ، اور لیتے ہیں اس پر تھوڑا سا ثمناً قلیلا، تھوڑا سا مول، یعنی تھوڑے پیسے۔ دنیا، مفسرین صاحبان نے لکھا ہے کہ تمام دنیا کی دولت بھی اگر کسی کو جائے دے دے اور وہ ایک اللہ کا حکم بدلا دے اس کے بدلے میں، تو یہ توڑا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث مبارک میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس تمام دنیا کے دولت اور ان کی چیزوں کی یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، ورنہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلا دیتا۔ یہ اسی لیے فرمایا کہ اس دنیا کی کوئی وقت ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ یعنی اپنے ایمانوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ کے احکامات کو بدل ڈالتے ہیں۔ تو اللہ پاک پھر فرماتے ہیں اولئک ما یاکلون، وہ نہیں کھاتے، فی بطونہم، اور وہ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں، الا النار، مگر آگ۔ یہ آگ کے ٹکڑے ہیں، یہ جو اللہ کے احکام کو بدل کر پیسے لیتے ہیں اور یہ کھاتے ہیں، تو یہ آگ کے ٹکڑے اندر ڈال رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو عذاب دیں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور نہ بات کرے گا ان سے اللہ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی اللہ پاک اتنے غصہ میں ہوں گے ان کے اوپر کہ نظر رحمت ان کے اوپر نہیں کریں گے، بلکہ ان کے یعنی ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی رحم کا معاملہ بھی نہیں کریں گے اور بہت شدت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان سے بات نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کریں گے اللہ سبحانہ وتعالی اس گناہ سے، بلکہ یہ ابد الآباد جہنم میں جلیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے، عذاب دردناک۔ بس ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ پاک کی ان کے اوپر اتنا غصہ ہوگا کہ ان سے بات تک بھی نہیں کریں گے، یعنی بغیر حساب کتاب کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی ہے جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کی، یعنی ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب بدلے بخشش کے، یعنی تھوڑے سے پیسوں کے عوض انہوں نے جہنم کا عذاب مول لیا، اپنے لیے خرید لیا ایک قسم کا اس دنیا میں، اور جو ہی یہ مریں گے تو اس میں داخل ہوں گے۔ فما اصبرہم علی النار، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں وہ دوزخ پر۔ ان کو پتہ ہے، یہود کہتے تھے کہ ہم اگر جائیں گے بھی تو کچھ دنوں کے لیے اندر جائیں گے جہنم میں، تو یہ تو نہیں سوچتے تھے کہ جہنم کا تو ایک غوطہ جو ہے وہ 70,000 سال کا ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور اس میں ایک زبردست قسم کا دھماکہ ہوا جس سے تقریباً سارے در و دیوار اور یہ دروازے تک ہل گئے۔ سارے خوف کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے جو پتھر، بہت بڑا پتھر وہ اندر چلا گیا تھا، وہ ابھی اس کے تہ میں پہنچ گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی کنکری کی رفتار کتنی ہوتی ہے، جبکہ بڑا پتھر وہ جہنم کے دہانے سے یعنی منہ سے وہ نیچے تک پہنچتا ہے تو 70 سال اس میں لگتے ہیں۔ تو یہ کس چیز نے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کو صبر دی ہے کہ جہنم کا آگ یعنی جہنم کی آگ کو سہ لے
थोड़े से पैसों के खातिर। ये तो अल्लाह पाक किसी को ऐसे बग़ैर खाने के कोई नहीं मरता, लेकिन ये हिर्स और लालच की वजह से। ज़ालिका बिअन्नल्लाह, ये इस वास्ते कि अल्लाह ने नज़्ज़ल किताब बिलहक़, नाजिल फरमाई किताब सच्ची, व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबी, और जिन्होंने इख्तिलाफ़ डाला किताब में, लफ़ी शिक़ाक़िन बईद, वो बेशक ज़िद में दूर जा पड़े। अपनी ज़िद और इनाद की वजह से ये काम करते हैं और कहते हैं कि हम सही करते हैं, हमें पता है, बस हमें पैगंबर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हम पैगंबरों की औलाद में हैं और हम बख्शे जाएंगे। तो भाई इस अक़ीदे पर ख़राब आमाल करना जिस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाराज़ हो, ये सब मुसलमानों के लिए भी है, लिहाजा इससे बचना चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस अगली आयत में फरमाते हैं, लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम, नेकी कुछ यही नहीं है कि मुँह करो अपना, क़िबल अल मशरिक़ वल मग़रिब, मशरिक़ की तरफ या मग़रिब की तरफ, यानी अपनी मुँह को मशरिक़ या मग़रिब की तरफ करना कोई ये नेकी का काम यही नहीं है कि बस यही बस काफ़ी है कि वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाह, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर, वल मलाइकति, और फ़रिश्तों पर, वल किताबी वन नबिय्यीन, और कि सब किताबों पर और पैगंबरों पर। यानी मुसलमान होने के साथ साथ जब क़िबले का हुक्म हुआ कि इस तरफ मुँह करे, तो ये लोग इसमें पड़े हुए थे कि इधर मुँह किया। अल्लाह पाक ने ये इसीलिए फरमाया कि ये इधर उधर ये नहीं, लेकिन ये सब चीज़ें मानना चाहिए। अल्लाह पर ईमान लाओ, आखिरत पर भी पूरा पूरा ईमान लाओ, मलाइका पर भी ईमान लाओ, अल्लाह की किताबों और अल्लाह के पैगंबरों पर भी ईमान लाओ, तब पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल होगे, ईमानदार बनोगे। वरना तो सिर्फ मुँह को इधर उधर करना, ये इससे ईमानदार नहीं बन सकते। और फिर अल्लाह पाक दूसरी बात बताते हैं, ये तो अक़ाइद की बात हुई, व आतल माल अला हुब्बिही, और दे माल उसकी मोहब्बत पर, ज़विल क़ुरबा रिश्तेदारों को, वल यतामा और यतीमों को, वल मसाकीना और मुहताजों को, वब्न सबील और मुसाफिरों को, वसाइलीना और मांगने वालों को, व फिर रिक़ाब और गर्दनें छुड़ाने में। तो ये वो अक़ाइद के लिहाज से हुक्म था कि अल्लाह पर, फ़रिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर, अंबिया पर, इन पर ईमान लाओ, और आखिरत के दिन पर। तो इसमें अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि अपने महबूब माल को, यानी रिश्तेदारों में, यतीमों में, मिस्कीनों मुहताजों में, और मुसाफिरों में, और मांगने वाले साइलों में, और ग़ुलामों के आज़ाद करने में, या कैदी जो बंदी हो उनको आज़ाद करने में, जिन पर बहुत ज़्यादा भारी जुर्माना हो और वो अदा नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो जेल काट रहे हैं, और उन्होंने जुर्म भी कोई ऐसा नहीं किया, यानी जिसकी वजह से वो जुर्म सख्त हो और वो लाजमी सज़ाएँ हो। तो इन सब पर ये माल ज़कात का भी खर्च कर सकते हैं, इसके अलावा खैरात भी दे सकते हैं, क्योंकि वो माल ज़ाया तो नहीं होता। सदका यानी सदक़ात सब, यानी वाजिबिया और नफलिया द्वारा दोनों, यानी आप खर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ज़कात देना चाहिए, फिर उसके बाद अगर कोई ज़रूरतमंद आ जाए और ज़कात ख़त्म है तो फिर आप नहीं देंगे, नहीं, कुछ ना कुछ देना चाहिए अल्लाह के नाम पर। वो अल्लाह के ख़ज़ानों में जमा हो रहा है, लिहाजा आखिरत में जब इसका अज्र सवाब मिलेगा तो ये आस करेगा, यानी ख्वाहिश ये ज़ाहिर करेगा कि काश मैं सारा माल खर्च कर लेता। लेकिन इस वक्त माल की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि जिसकी वजह से हम खर्च नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हमें
خرچ کرنے کی اور صحیح جائز طریقوں پر جائز لوگوں کو دینے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ پاک عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم رکھے نماز کو اور دیا کرے زکوٰۃ کو۔ یعنی پھر نماز کا ذکر فرمایا کہ نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہے، کوئی امیر ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہر وقت اس کا اہتمام کرے۔ 5 وقتہ نماز کی، یہ نہیں کہ 4 پڑھ لیے 1 چھوڑ دیا، 3 پڑھ لیے 2 چھوڑ دیے، نہیں، اس طرح نہیں، پورے 5 نمازیں پڑھنی ہیں اور اپنے اوقات میں پورے پڑھنے ہیں۔ اگر کوئی بہت بڑا عذر آ گیا جس کی وجہ سے قضا ہو گئی نماز، اس پر اللہ سے معافی مانگ کر دوسرے وقت میں اس وقت سے پہلے اس کو ادا کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ بیماری ہو تو بیٹھ کر پڑھے، لیٹ کر پڑھے، پانی اچھا نہیں ہے تیمم کر کے پڑھ لے، لیکن پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا تو نفلی اور واجبی زکوٰۃ جو 2.5% ہے، یعنی 40 روپے کے بعد 1 روپیہ، پھر 40 کے بعد 1 روپیہ، 2 روپے 80 کے اور 20 کے پھر آدھا، تو 2.5% یہ ہوتا ہے۔ تو جس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کی ہے، تو وہ اپنے مسکینوں، بھائیوں اور غریبوں کو، اور یہ جو اللہ پاک نے مصرف بتائے ان کو پہنچائے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، اور پورا کرنے والے اپنے اقرار کو، اذا عاہدوا، جب عہد کرے۔ یہ وعدہ جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ اللہ کی طرف سے اس پہ بہت تاکید آئی ہوئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی جن لوگوں کے ساتھ وعدے کیے تھے اس وقت جب مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اور جب فتح مکہ ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان کو تکمیل تک پہنچایا۔ یعنی اگر اس میں کچھ وقت رہتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پورا کر دیا۔ اس کے بعد پھر جس کے ساتھ چاہا معاہدہ کر دیا اور جس کے ساتھ نہیں چاہا تو نہیں کیا۔ لیکن بدعہدی یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، لہٰذا جب وعدہ کرے، عہد کرے، تو پھر اس کو ایفا کرے، یعنی اس کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ وعدہ خلافیاں میں یہ کر لوں گا اور میں یہ ضرور کروں گا، اور پھر جب جائے تو پھر یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، مومن کا شیوا یہ نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اللہ پاک نے فرمایا اور صبر کرنے والے سختی میں اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت۔ 3 باتیں اللہ پاک نے فرمائی صبر کرنے کے لیے، یعنی صبر وہ کرتے ہیں سختی میں، جب کوئی سختی، کسی قسم کی بھی سختی آ جائے، مال کی کمی آ جائے، نقصان ہو جائے، تو صبر سے کام لیں، اللہ کی طرف سے اس کو سمجھے۔ کوئی صحت پہ بیماری آ جائے تو اس میں بھی صبر کرنا چاہیے۔ صبر کا بہت بڑا میٹھا پل ہوتا ہے اور اللہ پاک اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، معیت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک ساتھ ہوتے ہیں اس آدمی کے جو صبر کرتا ہے اور منہ سے ایسی ویسی باتیں نہیں نکالتا اس ایسے وقت میں جس وقت اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے۔ اور سختی میں فی البأساء والضراء، اور تکلیف کے وقت کوئی زخم لگ جاتا ہے، کوئی اور بات ہو جاتی ہے تو اس میں صبر کرنا چاہیے۔ وحین البأس، اور لڑائی کے وقت، جہاد کے وقت، جب کہ خاص طور پر کافروں کے ساتھ جہاد کے لیے آدمی جاتا ہے اور اس میں اس کو زخم بھی لگتے ہیں، بہت زیادہ پانی کی قلت بھی ہوتی ہے، روٹی اور کھانے کی بھی قلت ہوتی ہے، تو ان کو یعنی ان سب چیزوں کو، ان چیزوں پر صبر کرنا چاہیے، صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اولئک الذین صدقوا،
جو یہ اوپر ذکر کیے گئے اس آیات میں جو اللہ پاک نے ذکر فرمائے، یہ یعنی اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی یہ کام کرنے والے اور ایسا عقیدہ رکھنے والے اور پھر صبر کرنے والے، یہ اور عہد پورا کرنے والے، یہ صادق لوگ ہیں، سچے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی ہیں پرہیزگار، یعنی یہ پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، تو ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اسی لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ سب کام کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔